بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم عمر تھے۔ سوال ہے، اللہ کس سے تعلق توڑتا نہیں اور کس سے تعلق جوڑتا نہیں؟ جواب ہے، اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے۔ اللہ سخی سے تعلق نہیں توڑتا اور بخیل سے تعلق جوڑتا نہیں۔ ایک عورت کا پردہ تو برقع ہے، لیکن ایک مرد کا پردہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ ترجمہ: مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ سوال ہے، بصرہ کی فتح کا صحرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سر تھا، بتائیں کس خلیفہ راشد کے دور میں یہ فتح ہوئی؟ جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص قید کے اندر ہی مر گیا؟ عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مامون نے اس کو قید میں بند کروا دیا، یہ قید ہی کے اندر مر گیا۔ سوال ہے، حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب ہے، 1200 قبل مسیح۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے، شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل کون سا ہے؟ جواب ہے، میاں بیوی کو جدا کرنا۔ سوال ہے، علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے، ام القری۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ انہیں فنا کر دیا جائے گا۔
کس مسلمان پر زندگی بھر جمعے کی نماز زندگی بھر فرض نہیں؟ معذور پر۔ سوال ہے، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب ہے جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے کا کیا نقصان بتایا؟ جواب ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ سوال ہے، ہندا کس کی زوجہ تھی؟ جواب ہے ابو سفیان کی۔ سوال ہے، امام الفقہا کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے، ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی کون سے مذہب کا پرجوش حامی تھا؟ جواب ہے عیسائیت کا۔ سوال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے بغداد میں۔ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ سوال ہے، بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے، جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ سوال ہے، حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر کتنے دن تک سوگ کی کیفیت رہی؟ جواب ہے 70 دن تک۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ کتنے دن کا ہوگا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محشر کے دن کا سجدہ 1 ہفتہ تک رہے گا۔ خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال ہے، شیطان کتنے سال تک خزانچی رہا؟ جواب ہے شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔
سوال ہے فرعون کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ سوال ہے قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ جواب ہے فتنہ و فساد۔ سوال ہے کتنے سال خلافت راشدہ قائم رہی؟ جواب ہے 30 سال تک۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ کیا شادی شدہ عورت اگر نامحرم کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا بہت ہی بے حیائی اور نہایت قابل مذمت فعل اور حرام ہے۔ البتہ شادی شدہ عورت کے کسی نامحرم کے ساتھ بھاگنے سے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، تاہم عدالت اسے تعزیری سزا دے سکتی ہے۔ سوال ہے نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ وہ کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے؟ اسلام۔ سوال ہے الہاکم التکاثر، اس آیت میں الہاکم سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے تمہیں غافل کر دیا۔ اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ کس طرح پہنچی تھی؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ برسی میں قیدی کی حیثیت سے آئی تھی۔ سوال ہے بتائیں کہ تیمم کا حکم کب جاری ہوا؟ جواب ہے 4 ہجری میں۔ سوال ہے پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین۔ سوال ہے جنگ فراز میں مسلمانوں کا مقابلہ کس فوج سے ہوا؟ جواب ہے عراق، شامی اور رومی۔ سوال ہے حضرت جرجیس علیہ السلام کس کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے؟ جواب ہے ملک شام کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو عرصہ گزارا کتنا تھا؟ 7 برس۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی بہن کا نام دینا تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کتنے تھے؟
जवाब है कोई नहीं। सवाल है सफर मेराज में मस्जिद अक्सा में मौजिन के फराइज किसने अदा किए थे? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है जोहर की नमाज में कितनी रकत मौक़दा और कितनी रकत सुन्नत गैर मौक़दा होती हैं? जवाब है 6 रकत सुन्नत मौक़दा हैं और सुन्नत गैर मौक़दा कोई नहीं। सवाल है कुरान पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कितनी बार आया है? जवाब है कुरान मजीद में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 जगह पर आया है। कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? 145 मर्तबा। सवाल है किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते थे? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। सवाल है कौन से 2 पैगंबर बिन बाप के थे? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मरने के बाद से कयामत तक के जमाने को क्या कहते हैं? आलमे बरज़ख। सवाल है हिजरत हबशा के वक्त हबशा के बादशाह का नाम क्या था? जवाब है असहामा। सवाल है वो कौन सी सूरत है जिसका एक रुकू मक्का में और दूसरा मदीना में नाजिल हुआ? जवाब है सूरह मुज़म्मिल। क्या शर्मगाह पर नजर पड़ने से वजू टूट जाता है? बाज लोग ये समझते हैं कि शर्मगाह पर नजर पड़ने से वजू टूट जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शर्मगाह पर नजर पड़ने से वजू नहीं टूटता। आपके घर की कौन सी जगह आपको बीमार करती है? इंसान के घर की वाहिद जगह जो इंसान के लिए तरह तरह की बीमारियों का बाइस बनती है वो जगह बैतुल खला है, क्योंकि बैतुल खला में खबीस जिन्नात का ठिकाना होता है और दुआ ना पढ़ने वाले को ये गलीज चीज़ें मुतासिर करती हैं। 90% रूहानी और 50% जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक सिर्फ बैतुल खला से है। इनसे बचने के लिए बैतुल खला की दुआ पढ़नी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। और नाबीना साहबी का नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो नाबीना साहबी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था उनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अबी मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु है। सवाल है बताएं किस पैगंबर की फौज में इंसान, जिन और परिंद शामिल हुए थे? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में। सवाल है पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? जवाब है सफेद। जन्नती जन्नत में कितनी देर तक सोएंगे?
نہیں سوئیں گے کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا چیز پیش کی تھی؟ ذرہ ختمی، جو قیمت میں 480 درم تھی۔ یہ ذرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر کے بعد دی تھی۔ جواب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے، عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کب زہر آلود گوشت کھلایا؟ جواب ہے، فتح خیبر کے بعد۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سوال ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا؟ جواب ہے، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے، قرآن پاک کے کس پارہ میں صرف ایک سورت ہے؟ جواب ہے، دوسرا پارہ میں۔ سوال ہے، قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام کس شے کو دیا گیا ہے؟ جواب ہے، شراب کو۔ کس صحابی کی شہادت کے بعد فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا؟ شہادت کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ کون سے نبی صرف 33 سال اس دنیا میں رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ دو کام ضرور کرتا ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ سوال ہے، نجاشی مسلمان ہوا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اس کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص فعل سر انجام دیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور اس کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ کویت۔